اور یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ اس بجٹ میں کیا ریلیف ہوگا، اب یہ تو ایک سطحی سی بات ہوگی نا کہ اعلان ہو گیا تو 8-10 لوگوں نے تعریف کر دی، بڑا اچھا بجٹ ہے، بڑا عوام دوست بجٹ. معیشت یہاں کھڑی ہے ہماری. اور یہ جو میں بجٹ کی بات کر رہا ہوں تو یہ حکومت کی نہیں، یہ بطور پاکستانی ہمارا پاکستان ایک ایشو ہے نا. آپ کی کتنا بڑا کرائسس ہے، نوٹ کریں کہ آپ کو سود دینے کے لیے ادھار لینا پڑے گا. اچھا تو ریفارمز ہوئی نہیں، نہ جوڈیشل ریفارمز ہوئی ہیں، نہ پولیس ریفارمز ہوئی ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہم بھگت رہے ہیں ابھی، یہ جو ثانیہ 9 مئی کے بعد جو سلسلے دیکھ رہے ہیں. نہ جوڈیشل ریفارمز ہیں، نہ ٹیکس ریفارمز ہیں، نہ کوئی انرجی کی مطلب کسی شعبے میں اگر کوئی واحد چیز نہیں ہوئی تو یہ ریفارمز نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. یہاں پر سیاسی صف بندی کیسے ہوتی ہے الیکشنز میں؟ کیونکہ زرداری صاحب تو بیٹھے ہیں پنجاب میں وہی بات کل بھی میں نے کی تھی کہ وہ تو بیٹھے ہیں، اور اگر لوگوں کے پاس چوائس ہو، پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں، اگر لوگوں کے پاس چوائس ہو کہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس جانا ہے یا زرداری صاحب کے پاس جانا ہے تو وہ پہلے زرداری صاحب کے پاس جائیں گے. کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ سب سے بڑا اس وقت ایشو دوسرا بھی ہے، انتہائی ملنسار، انتہائی اخلاق کے اچھے سب کچھ، لیکن نااہلیت کی تلوار لٹک رہی ہے. لوگ ان کو یعنی اگر فرض کریں میں جہانگیر ترین صاحب کے پاس جاؤں تو میرے ذہن میں تو یہ ہوگا نا کہ بھائی میں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جا رہا ہوں تو انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے. لیکن جہانگیر ترین صاحب کی نااہلیت اٹکی ہوئی ہے ابھی، جو کہ نواز شریف صاحب کی اٹکی ہوئی ہے. تو جہانگیر ترین صاحب مجھے کہیں گے کہ یار آپ ایسا کریں ڈاکٹر شاہد کہ میرے ساتھ آ جائیں تو یقیناً میری نااہلیت ختم ہو جائے گی، اور اگر نہیں ختم ہوگی تو آپ نے اون چودھری کو ووٹ دینا ہے. میں کہوں گا اچھا اون چودھری کو ووٹ دینا ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہے. اچھا اب تو یہ صورتحال بڑی پیچیدہ ہے. اچھا وہاں پر بھی یہ صورتحال ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کہ ایسا ہے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ یعنی شاہ محمود کو دیکھیں، پرویز خٹک صاحب برابر کے یا عمران اسماعیل صاحب یا باقی لوگ برابر، اسد عمر صاحب برابر کی شخصیت ہے. تو مطلب وہ قیادت کی موجودگی میں تو وہ سیکرٹری جنرل اور یہ ساری پوزیشنز لے لی تھیں، لیکن اب کیا وہ پوزیشنز ان کے ساتھ لیں گے؟ ان کے جونیئر کے طور پہ تو کام کرنے میں کوئی ذائقہ نہیں نا، چاہے کارکن ہو یا پوسٹ ملے یا ٹکٹ ملے یا نہ ملے. لیکن یہاں پر کیا ان کے یہ ایک سوال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کس طرح سے اس ذمہ داری کو سنبھالتے ہیں اور کیسے تنظیم سازی کرتے ہیں، کیا خود کرتے ہیں یا مطلب کیسے آگے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، پولیٹیکل چیلنج ہے ان کے لیے، اور دیکھتے ہیں کہ اس سے وہ کیسے کامیاب ہو کے نکلتے ہیں. کیونکہ آج انہوں نے بات یہی کی کہ ہمارے کارکن جیلوں میں ہیں، ادھر مقدمات چل رہے ہیں. پہلی پرائرٹی ان کے اوپر یہ ہوگی کہ لوگوں پہ مقدمات ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں لوگ سارے ادھر لیگل آپ معاملات کو دیکھنا ہے. ساتھ آپ نے جو ہے وہ ایک پارٹی جو بالکل فوجی عدالتوں پہ اور 9 مئی کے اندر جو ہے وہ ذمہ دار، اس کو ریاست کی طرف سے کہا گیا ہے ثبوتوں کے ساتھ کہ یہ، تو اس کو کیسے آپ نے بھنور سے نکالنا ہے، کیسے اس کو. تو شاہ محمود قریشی صاحب اگر اس کو بھنور سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ پارٹی بچ جائے گی کسی نہ کسی صورت، ورنہ پوری کی پوری پارٹی جو ہے. تو یہ ایک بہت بڑا بحران ہے اور یہ امتحان ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی میرے خیال سے سیاسی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے. لیکن حکومت بھی تو اس وقت الجھی ہوئی ہے، ان کے پاس بھی نہ کارکردگی دکھانے کو کچھ نہیں حکومت جو ہے اس کو حکومت بجٹ میں الجھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، حکومت بجٹ میں الجھ گئی ہے اور حکومت ایک ارینجمنٹ ہے، جو ارینجمنٹ جو اس وقت عملاً ارینجمنٹ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ عملاً زرداری صاحب اپنی صف بندی کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے زرداری صاحب پی ڈی ایم کے لیے نہیں توڑ رہے لوگ، یا پی ڈی ایم میں نہیں شامل ہو رہے، پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. سر ایسے یعنی اس وقت جو ہے وہ اگر کوئی جا کے جہانگیر ترین صاحب کا اتحاد ہوگا تو وہ پی ڈی ایم سے نہیں ہوگا، وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں ہو سکتا ہے مولانا صاحب کہیں کہ بھائی نہیں، مطلب میرا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے دونوں طرف مراسم ہے. اچھا جہانگیر ترین صاحب کے بھی دونوں طرف مراسم ہے اچھے، لیکن ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو کیا کرنا ہے؟ بھئی وہ تو ووٹر دیکھیں، پیپلز پارٹی کا ووٹر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، نون کا ووٹر نون کے ساتھ ہے. جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس کو جہانگیر ترین صاحب توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا اس کو شاہ محمود قریشی صاحب -1 کی صورت میں توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ادھر پہ -1 نہیں ہے اور بہت سارے مائنسز ہو گئے ہیں نا.
جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کام نہیں کریں گے. تو یہ میں نے کہا نا